اگر کسی لمحے کو اور کسی دن کو، کسی رات اور کسی وقت کو اللہ کی کسی محبوب شے سے نسبت ہو جائے اور وہ شے اس لمحے میں آئے تو اس نسبت کے لمحے، اس لمحے کی جو نسبت ہے اس کی وجہ سے اللہ پاک اس پوری رات اور پورے دن کو اور اس پورے مہینے کو ہر شے سے بلند کر دیتا ہے۔ تو اہل ایمان کے لیے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ ہمیں قرآن ہمیں بھیجا، یہ ہمیں قرآن بھیجا۔ جس رات قرآن آیا وہ رات 100 سال سے افضل ہو گئی، 1000 مہینوں سے افضل ہو گئی۔ اور پھر قرآن آیا کس کے لیے؟ کس کے لیے آیا؟ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث نہ ہوتے تو قرآن آتا؟ بولیے، آقا علیہ السلام زمین پہ تشریف نہ لاتے تو رمضان آتا؟ آقا علیہ السلام نہ آتے تو ليلۃ القدر آتی؟ آقا علیہ السلام نہ آتے تو امت محمدی ہوتی؟ پتہ نہیں کیا ہوتے ہم، پتہ نہیں رام رام کر رہے ہوتے، اگنی کو پوجتے ہوتے، برہما برہما کر رہے ہوتے، کیا کر رہے ہوتے؟ یہ تو سب کچھ ہمارا مسلمان ہونا اور شہر مکہ میں ایک گھر کا کعبہ بن جانا اور وہاں حج ہونا اور زکوٰۃ کا فرض بن جانا اور نماز کا عبادت کا فرض ہو جانا اور مسلمان ہو کر مہینوں میں رمضان کا مل جانا اور رمضان میں ليلۃ القدر کا مل جانا اور پڑھنے اور عمل کرنے کے لیے قرآن کا مل جانا، یہ ساری نعمتیں جمع کر لیں تو یہ سب نعمتیں ہمیں ملی فقط نعمت آمد مصطفیٰ کے صدقے سے۔ نعمت آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے سب کچھ حضور کے توسل سے ملا، حضور کے تصدق سے ملا، حضور کے توسط سے ملا۔ تو سب نعمتیں جس نعمت کے ذریعے سے ملی تو اندازہ کر لیں وہ رات اور وہ مہینہ جس میں وہ صاحب قرآن زمین پر آیا کہ جس کے آنے سے پھر قرآن بھی اترتا گیا اور رمضان بھی آتا گیا اور اسلام بھی آتا گیا۔ تو جس رات اور جس مہینے میں وہ ہستی آئی جس کی خاطر رب کائنات نے ساری کائنات کو بنایا ہے، 1,24,000 انبیاء کو بھیجا ہے، بس میں خلق سجائی ہے، جس کی خاطر ڈوبے سورج کو پلٹا دیا ہے، جس کی خاطر نظام شمس و قمر بدل دیے ہیں اور جس کی خاطر دوزخ و جنت کا نظام بنایا ہے، جس کی خاطر شفاعت بنائی ہے، جس کی خاطر تخت پر ایک کرسی دائیں جانب رکھی جائے گی اور مقام محمود پر جس کو بٹھایا جائے گا اور جس کی خاطر سب حساب و کتاب کے بعد وہ ہستی جس کے لیے کہے گی اس کو بغیر حساب کے معاف کر دیا جائے گا۔ اس کی محبتوں کا یہ عالم، حضور علیہ السلام کے ساتھ اس کی محبتوں کا یہ عالم، اس کی چاہتوں کا یہ عالم، اس کے اکرام کا یہ عالم۔ تو جس رات اور مہینے میں وہ ذات پاک آئی، اندازہ کر سکتے ہیں اس مہینے کی فضا، آب و ہوا، اس میں اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں، اس کی نعمتیں، اس کی خوشیاں، اس کی عطائیں، اس کی رضائیں کس حال میں ہوں، کس حال میں ہوگی؟ تو اس مہینے کے لطف و کرم کا کیف ہی کچھ اور ہوگا۔ لہذا میں تو کہتا ہوں کہ ماہ رمضان کو فضیلت ملی قرآن کے صدقے اور قرآن کی اور رمضان کی نعمت ملی صاحب قرآن کے صدقے، حبیب رحمان کے صدقے۔ سو لاکھ رمضان ہوں تو مصطفیٰ کی ایک آمد کے لمحے پہ قربان ہو، کروڑوں رمضان آقا علیہ السلام کے لمحے ولادت پہ قربان ہو جائے۔ جب اللہ نے قرآن اتارا تو 7 فرشتوں کو، 7 قرآن کے لاکھوں فرشتوں کو زمین پر نہیں بھیجا۔ قرآن اتارا تو ستاروں کو زمین پر صاحبان بن کے نہیں تانا۔ قرآن اتارا تو کعبۃ اللہ کے بتوں کو اونھے منہ نہیں گرایا۔ قرآن اتارا تو مکہ اور مدینہ کی گلیوں کو روشن نہیں کیا ظاہری روشنی کے ساتھ۔ قرآن اترا ہدایت اور نور دینے کے لیے، مگر جب آقا علیہ السلام حضرت آمنہ کی گود میں اترے انہوں نے سر اٹھا کے دیکھا تو آسمان کے سب ستارے ان کی چھت کے قریب آ چکے تھے۔ حوریں ادھر آ گئی تھی،
سرائیاں لے کر حضرت عبداللہ اور آمنہ کے گھر حوریں جنت کا مشروب لے کے پلانے کے لیے پھر رہی تھی. جیسے دایا نہیں پلاتی ہے، دائی خوشی ہو تو بچے کو میٹھا منہ کراتے ہیں نا، تو آقا کی ولادت پر حضور کی دائیاں جنت کی حوریں بن کے آئی تھی. وہ دائیاں بن کے آئی تھی، مشروب لے کے پھر رہی ہے. ستارے نیچے آ گئے ہیں، شیطان بھاگ گئے ہیں، اونتے منہ رو رہے ہیں. اور کچھ مکہ کے قریش کعبہ کا طواف کر رہے تھے، اچانک انہوں نے دیکھا کہ بت اونتے منہ گر پڑے. وہ دوڑتے ہوئے باہر آئے کہ بت گر پڑے ہیں، کیا ہو گیا ہے؟ ایک یہودی عالم کھڑا تھا، اس نے کہا، اس کی چیخ نکلی، اس نے کہا ہاں ہم نے کتابوں میں پڑھا تھا جب مکہ کے کعبے کے بت اونتے منہ گر پڑیں اور یہ ہو جائے اور یہ علامتیں ظاہر ہو جائیں، سمجھو کہ نبی آخر الزمان اس شہر میں پیدا ہو گیا ہے. تو آج نبی آخر الزمان آ گئے. تو انہیں کہا تلاش کرو. دوڑ پڑے، تلاش کرتے رہے تو پتہ چلا قریشیوں کے گھر میں ایک بیٹا ہوا ہے. پھر قریشیوں کا کون سا گھر؟ دوڑے تو پتہ چلا عبد المطلب کے مرحوم بیٹے عبداللہ کے گھر حضرت آمنہ کی گود میں آئے ہیں آقا. تو وہ لمحہ جس مہینے میں ہوگا، اس مہینے میں رحمتوں اور برکتوں کا عالم کیا ہوگا. لہٰذا میری بات ختم ہوئی اس پیغام پر کہ 11 مہینے آپ فرزانہ بن کے گزارتے ہیں. کیا بولیے نا، فرزانہ کہتے ہیں عقل مند. 11 مہینے عقل مند فرزانہ بن کے گزارتے ہیں. یہ مہینہ حضور کی ولادت کی خوشی میں دیوانہ بن کے گزارے، دیوانہ بن کے گزارے. تو اس مہینے کو آپ وقف کر دیں، نظر کر دیں، حضور کی آمد اور ولادت کی خوشیوں میں، جشنوں میں خرچ کریں، خرچ کریں. حضور کی ولادت کی خوشی میں اللہ پورا سال اس خرچ کا بڑا بابرکت اجر دے گا. حضور کے میلاد پر کیا ہوا خرچ جائے گا نہیں، کچھ لائے گا. یہ ان کے لیے جنہوں نے حساب کتاب کرنا ہو، یہ ان کو بتا رہا ہے، کچھ جائے گا نہیں بلکہ لائے گا حساب کتاب والوں کے لیے. اور جو اللہ اور اللہ کے رسول سے بلا حساب چلتے ہیں، پھر وہ حساب نہ کریں اور دیکھیے پھر کس طرح رحمتیں آتی ہیں اور اللہ برکتیں عطا فرمائے گا. تو حضور کے میلاد پاک کا مہینہ جشن کے طور پہ منایا جائے. یوم تاسیس کی تقریب سے معزز مہمانوں نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں جملہ مہمانان گرامی کا بار دیگر صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں. تحریک منہاج القرآن کے اس سیکریٹریٹ پر خوش آمدید کہتا ہوں. آپ نے جس مورچے کو سنبھالا ہے یہ بہت اہم مورچہ ہے، بہت اہم کام ہے. اور پھر مغرب میں بیٹھ کر مغرب کی زبان میں اسلام کی ترجمانی کرنا یہ بہت عظیم کام ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور بھی صلاحیتوں سے نوازے. ڈاکٹر صاحب نے علم کا فیض پہنچایا اور علم کے ذریعے لوگوں میں امن اور امان کی، محبت کی فضا پیدا کی. تمام مسالک کے درمیان اتفاق اور اتحاد کی فضا پیدا کی. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے مسلک کی، فرقے کی، مکتب فکر کی تمیز کیے بغیر اسلام کی دعوت دی، پاکستانی معاشرے کو جوڑا اور توڑنے والوں کے ہاتھ توڑ ڈالے. کہ انشاءاللہ ہم میرے حدیث بھی یہ اعلان کر رہے ہیں، منہاج القرآن یہ ہم سب مسلمانوں کا گھر ہے. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بڑی جرات مندی کے ساتھ فرقہ واریت کا خاتمہ کرنے کے لیے اور مسلم امہ کو یکجا کرنے کے لیے انہوں نے جو گراں قدر خدمات سر انجام دی، پاکستان کی تاریخ میں ایک سنہری باب کے طور پہ لکھی جائیں گی. تحریک منہاج القرآن کا نہج قرآنی ہے، یعنی نہج انبیائی ہے. تحریک منہاج کا نہج القرآن قرآنی راستہ ہے، قرآنی منہج ہے. یہ کارواں اور یہ قافلہ جو نہج قرآن پر چل رہا ہے، اور میں نے دیکھا ہے یہ نہج القرآن پر چلنے والے، منہج قرآن پر چلنے والے، یہ سب حسینی ہیں. ایسی شخصیت صدیوں میں کہیں پیدا ہوتی ہیں، پھر صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں، پھر صدیاں ان کے اوپر ریسرچ کرتی رہتی ہیں. میں نے بڑے تراجم پڑھے قرآن کے، لیکن خدا کی قسم باطنی معنی سمجھنے کے لیے میری رہنمائی عرفان القرآن نے کی. قلم تلوار سے طاقتور ہے، لیکن آپ کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ جو قلم کی طاقت آپ نے منہاج القرآن کی ماؤں بہنوں کو، بچوں کو دی ہے، اس کی سیاہی عشق مصطفیٰ سے بھرپور ہے. اس کی سیاہی میں صحابہ کرام سے وفا ہے. اس کی سیاہی میں اہل بیت کے در کی گداگری ہے. اس کی سیاہی میں مملکت سے محبت ہے، وفا ہے، اور سب سے بڑھ کر غیرت محمد مصطفیٰ ہے. آپ
جتنا عمدہ کلام کرتے ہیں اور جتنا بامانی اور منطقی کلام کرتے ہیں، آپ کا حرف حرف بہت بامانی اور لفظوں میں گہرے مطالب لیے ہوئے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ ایسی شخصیات کو تا حیات آپ کو تندرست و توانا رکھیں، آپ کی خاطر نہیں، ہماری خاطر۔ ڈاکٹر طاہر القادری کی بہترین رہنمائی کی وجہ سے ہے کہ یہ قافلہ جو ہے یہ اتنی تیزی کے ساتھ اتنی منزلوں کو طے کر رہا ہے۔ اختتام پر شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے دعائے خیر کروائی۔ حضور اسلام کی شرق سے غرب تک پوری امت پہ کرم کر دے، امت پہ کرم کر دے یا اللہ، اور اپنے بندوں پر، پورے عالم انسانیت پہ کرم کر دے۔ ہمیں اہل پاکستان کو اور اہل عالم اسلام کو اندھیروں سے نکال لے، روشنی کی زندگی عطا فرما۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں، پاکستان سے باہر جتنی جماعتیں، تنظیمیں، تحریکیں، جتنے ادارے تیری خدمت میں، تیرے محبوب کی خدمت میں اور تیرے دین کی خدمت میں مصروف ہیں، ان کی سب خدمات کو قبول کر، اور ان میں سے ایک ایک کارکن پہ اپنی رحمت فرما، کرم فرما۔ مولا ان کی ان نیک نیتی پر مبنی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں نیکی بھی شامل کر دے۔ جو کچھ میرے لیے اور ہمارے لیے کہا ہے، ہم اس قابل نہیں ہیں مولا، ہمیں اس قابل بنا دے۔ صلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔